رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیانت کرنے والے مرد اور عورت کی گواہی درست اور مقبول نہیں ہے، اور نہ ان مردوں اور عورتوں کی گواہی مقبول ہے جن پر حد نافذ ہو چکی ہے، نہ اپنے بھائی سے دشمنی رکھنے والے کی گواہی مقبول ہے، نہ اس آدمی کی جس کی ایک بار جھوٹی گواہی آزما چکی ہو، نہ اس شخص کی گواہی جو کسی کے زیر کفالت اس کفیل خاندان کے حق میں جیسے مزدور وغیرہ، اور نہ اس شخص کی جو ولا یا رشتہ داری کی نسبت میں مہتمم ہو۔ رواہ ترمذی، یعنی یہ حدیث امام ترمذی نے نقل کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، لوگو، جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا الْقَوْلَ الزُّورَ، تو بتوں کی گندگی سے بچے رہو، ان کی پرستش نہ کرو اور جھوٹ بولنے سے بچے رہو۔ رواہ ترمذی، یہ حدیث ترمذی نے نقل کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھے اور بہتر لوگ ہمارے زمانے والے ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہوں گے، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہوں گے، پھر جھوٹ عام ہو جائے گا، یہاں تک کہ آدمی گواہی طلب کیے بغیر گواہی دے گا، قسم کھلائے بغیر قسم کھائے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، سب سے بہتر گواہ وہ ہے جو گواہی طلب کیے بغیر گواہی دے دے، تو اس کا مفہوم ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب کسی سے کسی چیز کی گواہی حق بات کی خاطر دلوائی جائے تو وہ گواہی دے دیں، گواہی دینے سے باز نہ رہیں۔ بعض اہل علم کے نزدیک دونوں حدیثوں میں تطبیق کی یہی صورت ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔